ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم اور آگے آ رہی ہے سورہ ہجر، یہ آپس میں جوڑا ہے۔ یہ جوڑے کس لحاظ سے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کی ابتدا ایک ہی لفظ سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہی حروف مقطعہ سے۔ دوسرا یہ کہ ان کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یہ جو گروپ بنائے گئے ہیں 7 گروپ، یہ تیسرے گروپ کی 5ویں صورت ہے۔ پہلی سورہ یونس تھی، اس کے بعد ہود، یوسف، رعد، ابراہیم۔ اب یہ ابراہیم، اس کی جوڑا صورت سورہ ہجر ہے۔ یہ جوڑے آپس میں مضامین کے حوالے سے بھی ملتے جلتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ بالکل مکی دور کی آخری دور کی یہ صورتیں ہیں، جس میں یعنی کہ بہت زیادہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ ہر طرح سے کھول کے واضح کر دیا گیا ہے کہ تم بھی اسی طرح کا کام کر رہے ہو جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے پلاننگ کی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جد امجد تمہارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اس کو اپنی اولاد کو اس علاقے میں آ کر آباد کیا تھا، تو پھر اب ان کے نام کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم یعنی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ نام لوگوں کی طرف سے رکھے گئے ہیں، جبکہ اللہ نے حروف مقطعات کے ذریعے سے ان صورتوں کے نام رکھے ہیں۔ اب اس میں اللہ فرما رہے ہیں کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھیلایا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح ان کے نام بلند کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی روشن نام کے ساتھ طلوع ہوں گے انشاءاللہ۔ تم لوگ غروب کرنے کی سوچ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس طرح ہی انہیں روشن کرے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام روشن ہیں۔ رات کی آخری آیت میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، آپ یعنی رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ قُلْ کہہ دیجئے کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر، یعنی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور وہ بھی گواہ ہیں جن کے پاس علم الکتاب، کتاب کا علم ہے۔ یعنی یہ کون ہیں؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں آپ کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ ان کی کتابوں میں واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بات پر اللہ گواہ کافی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ بھی گواہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی تورات اور انجیل کا۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو حد سے زیادہ رحمان جو حد سے زیادہ رحیم ہے۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ کتابن، یہ کتاب ہے، انزلنہ، جسے ہم نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن حکیم جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، کس لیے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ آپ نکالو لوگوں کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور یعنی روشنی کی طرف۔ اندھیرے بہت سارے ہیں جو شیطانی کام ہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ یہ بہت سارے اندھیرے ہیں جس میں ایک ہی نور ہے، ایک ہی روشنی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم، اللہ کا علم۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے علم سے، اجازت سے، اِلیٰ صراط العزیز الحمید، اس زبردست تعریفوں والے راستے کی طرف۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں جتنی بڑی بھی ہستی ہو، لیکن وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی اندھیروں سے نہیں نکال سکتی، چاہے وہ جتنی جلیل القدر پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں۔ اندھیروں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ واقعی ہی اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دے کے 2 راستے دکھا دیے۔ اب انسان کی مرضی ہے، چاہے تو اسلام پر چلے، چاہے تو کفر پر چلے۔ تو اللہ جن کے اندر دیکھتا ہے رمق، جن کے اندر دین اسلام قبول کرنے کی کوئی خواہش ہوتی ہے، اناب، جو انابی دل رکھتے ہیں، رجوع کرنے والا دل رکھتے ہیں، اللہ انہیں یعنی دین اسلام کی طرف ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ راہیں کس طرف کھول دیتا ہے؟ زبردست تعریفوں والے راستے کی طرف۔ اب محمود کیا ہے؟ محمود ہے جس کی یعنی تعریف کی گئی ہو۔ حمید، حمد، وہ ہے جس کی یعنی وہ خود تعریف کے قابل ہے، یعنی کہ اتنا بہت زیادہ تعریف کیا گیا
تو پھر یعنی خواہ اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف میں خود بلند ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے نور کی روشنی کی طرف، باذن رب ہم اپنے رب کے حکم سے اس زبردست تعریفوں والے راستے کی طرف، دلازی اس یعنی اللہ کے راستے کی طرف، اللہ زی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، یعنی اللہ ہی مالک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کافروں کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے اس سخت دن کے عذاب کی، یعنی یہ نہیں بچ سکیں گے، یہ تباہ ہو جائیں گے جو منکر ہیں، جو انکار کر رہے ہیں وقت کے رسولوں کے جو مخاطب ہیں، ان کے لیے تو بربادی اور تباہی ہے اس سخت عذاب کی جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی زندگی سے محبت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَیصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وَیبغونہا عوجا، اور اللہ کی جو توحید ہے اس میں کجیاں یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کو واسطے وسیلوں کی ضرورت ہے، اللہ ڈائریکٹ کسی کے نہیں سن سکتا، اللہ کو یعنی واسطے وسیلے دے کے یہ ان کے ساتھ یہ بت اور مزارات بنا کے تو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی ٹیڑھا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو شرک والا راستہ ہوتا ہے اس پر لگا دیتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے پوچھیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیبوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس بندے کو چاہیے مجھے سے دعا کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ میں ان کے کام سنوار دوں۔ لیکن کیا ہے، یہ بندے اللہ کو توحید کے ساتھ پکارتے ہی نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں۔ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یکسو تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ کو ان کی یہ توحید کی جو صفت تھی وہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا امام بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور ہم نے جو بھی بھیجے اپنے رسول، الا بلسان قوم ہی، مگر اس کی زبان میں ہی بھیجے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اب رسول کی زبان اور ہے، سامنے جو مخاطب قریش کے اب یہ لوگ ہیں تو ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس رسول کو میں نے بھیجا اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا، کس لیے بھیجا؟ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ ان کے لیے واضح کر دے، یعنی اب اللہ کا پیغام کسی ایسی زبان میں، جس طرح ہم لوگ اردو بولتے ہیں تو ہمیں نہ اس کی عربی سے واقفیت نہیں ہے تو ہم ایسے ہی بے سوچے سمجھے اس کے ختم پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی جو زبان ہے، اللہ ہم سے جو مخاطب ہے، ہم اس کی زبان کو جاننے کی کوشش تو کریں، تو کوشش جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گی، سیدھے راستے پر کچھ لے آئے گی، ڈال دے گی۔ اگر ہم آنا چاہیں گے تو اللہ پھر اجازت دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ہمیشہ اسی قوم میں کی زبان میں ہی ہے تاکہ وہ کلیئر کر دیں، واضح کر دیں ان کے سامنے۔ فَيُضْلِلُهُ، پس گمراہ کرتا دیتا ہے اللہ من یشاء، جسے چاہتا ہے، وَيَهْدِي من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی اب اللہ خود سے اگر گمراہ کر دیتا ہے، خود سے ہدایت دیتا ہے تو پھر ایسے امتحان کا کیا فائدہ؟ اللہ گمراہ اس سے کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچے کو سکول میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو بچے جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، ایسے ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دل ہوتے ہیں اللہ انہیں ہدایت پر لگا دیتا ہے، اور جو ایسے فرعون جیسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو جو ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتے اللہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان خود وہ راستہ سلیکٹ کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی ساتھ چل پڑتی ہے۔ اگر وہ اچھائی والا راستہ سلیکٹ کرتا ہے تو اللہ کی مدد ادھر چل پڑتی ہے، اگر وہ برائی والا اندھیروں والا راستہ پسند کرتا ہے تو اللہ کی مدد وہاں چل پڑتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، یعنی وہ ایسے ہی انسان کو نہیں ڈال دیتا۔ انسان جس راستے کو پسند کرتا ہے تو اللہ اسے اسی راستے پر ڈال دیتا ہے، وہ حکمتوں سے کام کرتا ہے، وہ ایسے کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
वलकद अरसलना मूसा बेआयतना, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ। अब अल्लाह कुफार कुरैश को बता रहे हैं जिस तरह तुम्हारे पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी फ़िरौन के पास गए थे हमारी निशानियों के साथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, अन अखरज कौम का, यानी निशानियों के साथ कि तू निकाल अपनी कौम को, मूसा मिन ज़ुलुमाति इलन नूर, अंधेरों से रोशनी की तरफ। जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ लेकर आने के लिए भेजे गए हैं, तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम बनी इसराइल के पास गए थे ताकि उन्हें निकालें अंधेरों से नूर की तरफ। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया कि इन्हें नसीहत कर मूसा अल्लाह के अयाम, अल्लाह के दिनों से। अल्लाह के दिन क्या हैं? जिन कौमों पर अजाब आए थे, तो इन्हें बताओ कि उन्होंने नहीं माना था तो उन पर किस तरह अजाब आए गए थे। जिस तरह कौम नूह, कौम समूद और कौम आद, इनके वाक़यात इन्हें बताओ। तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम्हें भी इसलिए वाक़यात सुनाए जा रहे हैं ताकि तुम अंधेरों से नूर की तरफ आ जाओ। तो उन्होंने भी इस तरह किया था, यानी देखें इसका तर्जमा, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ कि तू निकाल अपनी कौम को अंधेरों से नूर की तरफ और इन्हें नसीहत कर, अल्लाह के अयाम से डरा। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, बेशक इसमें निशानियाँ हैं हर साबिर और शुक्रगुजार आदमी के लिए। यानी ये निशानियाँ तो अपनी जगह मौजूद हैं, मगर इनसे फ़ायदा उठाना सिर्फ उन्हीं लोगों का काम है जो अल्लाह की आजमाइशों पर सब्र और पामर्दी के साथ गुजरने वाले होते हैं और अल्लाह की नेमतों को ठीक ठीक महसूस करके उनका सही शुक्रिया अदा करने वाले होते हैं। छछोरे, कम ज़र्फ़ और एहसान फरामोश लोग अगर इन निशानियों का इदराक भी कर लें, इन्हें समझ भी लें, तो इनकी ये इखलाकी कमज़ोरियाँ इन्हें इसी इदराक से फ़ायदा उठाने नहीं देती। यानी छछोरे लोगों का काम ही नहीं है कि वो इसको कबूल करें। व इज़ क़ाला मूसा लिकौम ही, जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, हिज़्कुरू, याद करो नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम, जो उसने तुम पर की। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन को ख़बरदार करके आ गए। जब फ़िरौन डूब गया तो बनी इसराइल की कौम से अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब बनी इसराइल को वहाँ से ले आए हैं समंदर पार, तो अब वो अपनी कौम से कर रहे हैं कि अल्लाह की नेमतों को याद करो। इज़ अनजाकुम मिन आले फ़िरौन, जब उसने तुम्हें निजात दी फ़िरौन की कौम से। अनजाकुम का मतलब है यकदम निजात देना। नजैनाकुम, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता निजात से अल्लाह ताला ने तुम्हें यकदम समंदर पार करा दिया। जब हमने तुम्हें निजात दी मिन आले फ़िरौन, फ़िरौन की कौम से। यसुमूनकुम सुअल अज़ाबी, वो तुम्हें पहुँचाता था बुरे बुरे अजाब। अब अजाब कौन कौन से थे? युज़ब्बिहूना व युज़ब्बिहूना अब्नाकुम, वो ज़िब्हा कर देता था, कत्ल कर देता था तुम्हारे बेटों को, यानी कि मेरी सल्तनत को कोई जवाल ना दे। तो बनी इसराइल के जो भी बेटे पैदा होते उन्हें कत्ल कर देता था। वयस्ताहयाउना निसाअकुम, और वो ज़िंदा रखता था तुम्हारी औरतों यानी बेटियों को। औरतों में गैरत के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ बोला है। औरत के नाम पर इंसान को गैरत आ जाती है कि इनके अंदर ये जो सोई हुई गैरत है वो उठ खड़ी हो। वाफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश थी बहुत बड़ी। कहा जाता है बाइबल में इसकी बहुत ज़्यादा तफसील आई है। यानी इस तकरीर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात से चंद रोज़ पहले बनी इसराइल को इनकी तारीख़ के सारे अहम वाक़यात याद दिलाते हैं। फिर तौरात के उन तमाम अहकाम को दोहराते हैं जो अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए से बनी इसराइल को भेजे थे। फिर एक तवील खुतबा देते हैं जिसमें बताते हैं कि अगर उन्होंने अपने रब की नाफरमानी की तो उन्हें क्या क्या सज़ा मिलेगी, और अगर अपने रब की फरमाबरदारी की तो कैसे कैसे इनामात से नवाजे जाएंगे। तो फिर यानी आगे इनके कुछ अहवाल हैं, यानी तकरीर की कुछ खुतबात हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी तफसील के साथ अपनी कौम को अल्लाह के इनामात याद दिलाए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब किया, सुन ए इसराइल, खुदावंद खुदा, हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा के साथ मोहब्बत रख। ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते इनका ज़िक्र करना। यानी बाब 2 आयात 4 ता 7। बस और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान निशानी से मान लेगा, इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुम्हें देता हूँ एहतियात से अमल करेगा, तो खुदावंद तेरे खुदा दुनिया की सब कौमों में से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद खुदा अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी।
ساری برکتیں تجھے ملیں گی، اور شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ یعنی اسی طرح انہوں نے کہا اگر تم لوگ اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے پچھلی قوموں کی طرح۔ انشاءاللہ آگے اگلے ٹاپک پہ پڑھیں گے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عمل کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔